قرآن میں کیا آتا ہے؟ کس سے شادی کرو؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کی من فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شادی کرو سنگل خاتون سے جو والصالحین، the underlined word is والصالحین، جو صالحین ہیں، جو نیک خواتین ہیں، جو نیک مرد ہیں، ان سے شادی کرو۔ کمپیٹیبلٹی دیکھنی ہے، I'm not saying کہ کمپیٹیبلٹی نہ ہو، لیکن جو بیڈ راک ہے، جو شادی کا پلر ہے، وہ کیا ہے؟ والصالحین۔ یہ اصل چیز ہے، یہ ڈیسائسو فیکٹر ہے۔ کمپیٹیبلٹی ہو، بیوٹی ہو، سٹیٹس ہو، لینیج ہو، پیسہ ہو، یہ سب بات کی باتیں ہیں، انسان ڈیزائر کر سکتا ہے، اٹس نتھنگ رانگ، اور وہ اگر مل جائے تو الحمدللہ، لیکن وہ صالحین، نیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ ورنہ اگر نیک نہ ہوئے اور بیسک جو ایک پریمس ہے وہ سیٹ نہ ہوا، یعنی دین کا جو پریمس ہے وہ سیٹ نہ ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ فائٹ اوور بیسک کوسچنز، یعنی ہم نے ہنی مون پہ کہاں جانا ہے، وہ کہے گا عمرے پہ، وہ کہے گا مالدیوز جانا ہے، اب بیٹے کو ایڈمیشن کہاں دینا ہے، وہ کہے گا LGS میں، وہ کہے گا فار ایگزامپل کسی ریلیجیس اسکول میں، تو مختلف چیزوں پہ پھٹے، کھانا کیا ہے حرام حلال، پینا کیا ہے حرام حلال، کما رہے کیسے ہو بھائی، حلال کما رہے ہو حرام کما رہے ہو، کیا کرنا ہے، بیسک کوسچنز پہ، نام کیا رکھنا ہے بیٹے کا، بیسک کوسچنز پہ۔ پروفیٹک ایڈوائز، میں آپ کو دو باتیں کرتا ہوں اس میں۔ ایک، خواتین کے لیے کیا ایڈوائز، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نکاح آئے اور اس مرد میں دین ہو اور اخلاق ہو، ایکسپٹ کر لو۔ دین ہو اور اخلاق ہو، ایکسپٹ کر لو۔ یعنی اگر دین ہے مگر اخلاق نہیں ہے تو پھر مت ایکسپٹ کرنا، لیکن اگر اخلاق بہت اعلیٰ ہے لیکن دین نہیں ہے تو مت ایکسپٹ کرنا، تمہاری آخرت تو شاید تو تباہ ہو ہی جائے گی، دنیا شاید نہ تباہ ہو تو خیر، اور اگر دین ہے مگر اخلاق نہیں تو تمہاری دنیا تو تباہ ہو جائے گی لیکن شاید آخرت تباہ نہ ہو، شاید بچ جاؤ۔ لیکن these two things go side by side, hand in hand۔ اور مردوں کی ایڈوائز کی کہ ایک عورت، یہ تو ہر مرد کو ماشاءاللہ حدیث یاد ہوگی کہ ایک عورت چوز کی جاتی ہے اپنی بیوٹی، لینیج، ویلتھ کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ سو جو شخص دین کو پریفر کرے گا، دین کی وجہ سے چوز کرے گا، may you prosper and may you prosper۔ امیجن ایک بندہ، ایک لڑکا رشتہ لے کے آتا ہے اور وہ لڑکی کے فیملی پوچھتی ہے کہ ڈو یو ہیو اے جاب، آر یو ورکنگ سم ویئر؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ناٹ یٹ، لیکن میرا پلان ہے، میں شروع کروں گا، لیکن میں ابھی کوئی کام نہیں کر رہا، میں کوئی جاب نہیں کر رہا۔ لیکن یہ بندہ نمازیں پوری پڑھ رہا ہے، اس کا دین کمپلیٹ ہے، تو بلیٹنٹ نو آئے گا سامنے سے، اور بالکل انکار کہ ہاؤ کین وی میری سچ اے پرسن جو کہ ٹھیک ہے دین ہے لیکن جاب نہیں کر رہا، ورک پیسے نہیں کما رہا، کیسے آپ کہہ سکتے بھائی؟ I'm not saying کہ ایک والدین کا اپنی بیٹی کے بارے میں کنسرن ہونا کہ اگلے کی جاب ہے یا نہیں ہے، یا وہ اس کے بعد اتنا تو ہے کہ کہیں بیٹی کو ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، یہ کنسرنز ویلڈ ہیں، لیکن لیٹس ٹرن اٹ اوور، لیٹس ڈو ریورس ایکشن۔ کیا کہ ایک مرد آیا، اسے پوچھتے ڈو یو ہیو اے جاب، جی میری 6-7 ڈیجٹ سیلری ہے، میرا اپنا گھر ہے، میری اپنی گاڑی ہے، میرے اپنے سب کچھ ہے میرے پاس، آئی ایم ورکنگ ان سچ کارپوریٹ کمپنی۔ اچھا اور نماز بیٹا پڑھتے ہو؟ نہیں نماز ابھی نہیں پڑھا، بٹ ایونچولی میرا ارادہ ہے نماز پڑھنے کا، میں دیندار ہو جاؤں گا۔ فوراً سے کیا کرتے ہیں؟ ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ جب دنیا نہیں تھی تو ایکسپٹ نہیں کیا، اور جب دین نہیں ہے اور بعد میں آ جائے گا، جب دنیا بعد میں آ رہی تھی تو کہتے پرواہ کوئی نہیں۔ If a person is unable to give Allah subhanahu wa ta'ala his basic rights like salah and shukr and ibadat and leaving from sins, then how can he be able to give rights of your daughter؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر کچھ عرصے بعد، کچھ مہینوں بعد کال آتی ہے کہ مجھے اس نے مارا، مجھے اس نے گالیاں دی، مجھے اس نے پیٹا، مجھے یہ کیا اور وہ کیا، because we make wrong decisions in life۔ So what type of wealth؟ ایک کو صحابہ نے اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم which wealth اور which type of wealth should we acquire، ہم کس طرح کی جو پیسے ہیں وہ یعنی رزق لیں؟ اللہ نے کہا، جو صحابہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا اس کے بالکل اپوزٹ آنسر دیا، اور کہا کہ a heart that is grateful and a mouth that praises Allah subhanahu wa ta'ala، قلباً شاکرا ولسانا ذاکرا،
and a righteous spouse which helps you in your journey towards the hereafter. And a righteous spouse is very important. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ the best blessing is a righteous spouse, is a righteous wife. اچھا disclaimer, righteous سے کیا مطلب ہے؟ What is it? righteous سے کیا مطلب ہے؟ ایک مرد جس کی داڑھی ہے اور اس کے پانچوں سے ٹخنے اوپر ہیں اور جو مسواک کر رہا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ, اور جو شلوار قمیض پہنتا ہے, الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے. Is he righteous? کیا اس کا اخلاق کیسا ہے, اس کی ڈیلنگز کیسی ہیں, مال کیسا کماتا ہے, اس کا دل کیسا ہے, وہ کسی کے بارے میں حسد تو نہیں کرتا. So righteousness is not just apparent. Yes, it is a part of deen and no one can neglect it. And those who say it is cultural, they are saying bakwas and they are saying words that they don't understand. یہ سب دین کا حصہ ہے, داڑھی رکھنا اور پانچوں اوپر کرنا اور مسواک کرنا, یہ دین کا جز ہے, لیکن it's not all of the deen. Deen is اخلاق as well. Deen is dealing with people as well. Deen is لوگوں کو معاف کرنا اور دل میں حسد نہ ہونا اور محبت کرنا اور اسمائل کرنا اور لوگوں کو درگزر کرنا. Only مظاہر and no مخابر, only apparent چیزیں, no internal things. اور اس سے خاتون, righteous خاتون صرف وہ ہے جس نے ماشاءاللہ she is coming from head to toe and اور کوئی اس کا skin کا حصہ نظر نہیں آ رہا, and she is a حافظہ and she is an عالمہ. لیکن what if she has dual face? What if she speaks bad about people and she has hasad and she is good at reactions, اور غیبت کرنا اور چغلی کرنا اور تانے دینا. So believe وہ appearance matters a lot, یعنی it matters a lot. اللہ کے امین کی جو بیگمات تھیں ان کی appearance بھی اچھی تھی اور سیرت اور صورت دونوں اچھی تھی, وہ بھی دین کا حصہ ہے. There are two extremes. کچھ لوگ صرف apparently دین کو فالو کر رہے ہیں, اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اندر سے تو بڑے اچھے ہیں, they make this claim, شاید ان کا اخلاق اچھا ہو definitely no doubt, لیکن اوپر سے وہ فیل ہو رہے ہوتے ہیں. So we have to be in the middle, جو اللہ کے نبی کا راستہ ہے, ظاہر اور باطنی طور پہ دونوں اچھا. باطنی طور پہ ایمان ہے تو ظاہر پہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گا, اور ظاہر پہ ایمان ہے تو اس کا اثر انٹرنل ہوتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے. So know about the اخلاق as well. کیوں سب سے بہترین, سب سے بھاری جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوں گی قیامت کے دن؟ اخلاق ہوگا. اللہ کی فرمایا کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا. یاد رکھو تم میں سے سب سے زیادہ میرا محبوب اور سب سے زیادہ قریب میرے کون ہو قیامت کے دن؟ قیامت کے دن جب لوگ ہوں گے حفاتن عوراتن غرلا, ننگے پاؤں, ننگے جسم, انسرکمسائزڈ, سورج ایک میل پہ ہوگا, پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے, اور ایک نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ نے کہا کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا. میرا سب سے محبوب, میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو اخلاق میں اچھا ہے. اور فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ نفرت اس بندے سے ہوگی, اور مجھے سب سے زیادہ میرے دور وہ شخص ہوگا جو الفاحش البذی, جو زبان کا تیز ہے, لوگوں کی غیبت کرتا ہے, گالیاں نکالتا ہے, یوز اینڈ ابیوز کرتا ہے اپنی زبان کو, اور وہ زبان کے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. So what you should do, wrapping up this topic of marriage and getting married, is number one, make dua. Make dua. Different dua, Rabbi habli min as-salihin, and du'as of getting a righteous spouse, Quranic du'as and other du'as as well. Make dua. اور واللہ جو آج اپنی سکسس میرج کو انجوائے کر رہے ہیں, they made the du'as religiously before getting married. religiously انہوں نے اللہ سے کثرت سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں نیک سپاؤس دینا. قرۃ اعین,